لیکن اتنی دیر میں آپ پتہ کریں کہ دونوں صاحبان کہاں ہیں. تھینک یو. جی محسن داوڑ صاحب. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ان کو تاکید کی کہ وہ یہاں پر آ جائیں. لیکن میرے خیال میں شاید ان کو بھی یہ اندازہ ہو. علی محمد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مطلب پارلیمنٹ کے اجلاس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی میٹنگ نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. لیکن میرے خیال میں شاید ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے نوٹس لکھنے سے ویسے بھی کچھ بنے گا نہیں، تو شاید اسی لیے وہ یہاں پر پارلیمنٹ کے اجلاس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. بہرحال میں شروع اس پوائنٹ سے کروں گا جو کل یہاں پر ایک وفاقی وزیر صاحبہ نے ڈیفارسٹیشن کے بارے میں کہا کہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹیج سے اتنے پرسنٹ تک اس کو یہ جو سابقہ دو جماعتیں جن کی حکومت رہ چکی ہے یہاں پر وہ لے کر آئی ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ حکومت ہے آپ کی، آپ ہی یہ انیشیٹو لیں، ایک کمیشن بنائیں، ایک پارلیمانی کمیٹی، جو بھی سٹیپ آپ لینا چاہیں اسپیسیفکلی اس ڈیفارسٹیشن میں، تاکہ اس بات کی تحقیقات ہو سکے کہ شوال سے لے کر شمالی وزیرستان کے علاقے شوال سے لے کر سوات اور باجوڑ تک جتنی بھی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے اس میں کون ملوث رہا ہے. باقی تو جناب چیئرمین جب یہ حکومت آئی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی 2013 میں جو حکومت آئی تھی اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو انتھوزیازم تھی اور جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے، اور وہ سنگاپور کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی کہ 5 سال بعد ہماری خیبر پختونخوا کا یہ حال ہوگا، تو وہ اس تصاویر کو دیکھ کر ہمیں وہ منٹو صاحب کے افسانے منگو، وہ نیا قانون یاد آ جاتا تھا جس میں وہ ایک منگو کوشوان ہوتا ہے بیچارہ، وہ 1935 کے انڈین ایکٹ کے بارے میں بہت زیادہ وہ انتھوزیازم ہوتی ہے اس کے، لیکن پھر جب اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا. وہی سین ہمارے عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ توقعات بھی رکھتے ہیں اور پھر جب وہ حقیقت اشکارا ہوتی ہے تو مطلب وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب چیئرمین ہیلتھ ورکرز کے بارے میں، جو فرنٹ لائن سولجر ہیں، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس موجودہ بجٹ میں ان ہیلتھ ورکرز کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہے، چاہے وہ پیرامیڈکس ہے، چاہے وہ نرسز ہے، جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل رسک الاؤنس ہونا چاہیے تھا کہ جب تک یہ پینڈیمک رہے ان کے لیے ان کی تنخواہوں میں ایک خصوصی. ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ امپلائیز آن دا ٹاپ آف دیٹ، کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وفاقی، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پورا سال یہی ایسٹیمیٹ لگاتے رہتے ہیں کہ انفلیشن اگر اتنا بڑا ہے اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، تو اسی کے لحاظ سے وہ اپنی کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں ہماری تنخواہیں اتنی بڑھیں گی. لیکن انتہائی مایوسی کا سامنا ہے ان تمام سرکاری ملازمین کو کہ ان کی تنخواہوں میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا. میں اپریشیٹ کروں گا، کل میری نظروں سے ایک خبر گزری کہ سندھ حکومت نے 15% اضافے کا اعلان کیا ہے اپنے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ whether یہ، لیکن ایک خبر میری نظر سے گزری ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ ایک ریکویسٹ تو ضرور ہوگی کہ اگر باقی جتنی بھی سجیشنز یہاں سے جائے وہ ان کو آپ خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن کم از کم اس سجیشن کو آپ ضرور. یہاں پر ہمارا ایک وفاقی وزیر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی اس بات کی طرف بھی ذکر کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل سرویز ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس
آتی ہے یہاں پر، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا انہوں نے کہ میں گوروں کی غلامی سے نکلنا چاہیے، اور اپنے جو یہاں پر ریسرچرز ہیں یہاں پر بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ ہی کے لیڈر ساری عمر ویسٹ کو کوٹ کرتے آ رہے ہیں، مطلب تو یہ مثالیں تو ساری عمر آپ کی لیڈر ہی دیتے آ رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی وہ الیکشن کمپین کے دوران، اب مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ اس الیکشن کمپین میں وہ ایڈ چلا ہے یا نہیں چلا، کیونکہ ہم خود بھی اپنے کمپین میں بزی تھے، وہاں پر یہ میڈیا سے ہم تھوڑے دور رہتے تھے، لیکن پچھلے الیکشن میں ہم وہ ایڈ دیکھتے تھے کہ ایک پی ٹی آئی والا ایڈ چلتا تھا، ایک پیڈ جو وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی ہے، وہ سبز پاسپورٹ لے کر ایک ایمبیسی میں جاتا ہے، اور وہ گورا جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستانی پاسپورٹ لے کر آیا ہے، اور تو وہ سیدھا ہی اس کے اوپر ویزا لگا دیتا ہے. تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی پاکستانی عوام کو کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کا ماحول بنائیں گے. یہاں پر اسٹیٹ بینک اور خزانہ، کل یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہاں پر امپورٹڈ لوگ آ رہے ہیں، اور پہلے ہم آئی ایم ایف کے لیے چیخ رہے تھے کہ بھئی آئی ایم ایف کہ ہم پاس جائیں گے ہی نہیں، اور اب پورے کے پورے آئی ایم ایف کو ہی یہاں پر ہم لے کر آ گئے ہیں. تو اس روش کو بھی بدلنا ہوگا. جناب چیئرمین، یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں پر یہ الزام لگاتے رہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، آپ علاجوں کے لیے باہر جاتے ہیں، تو آپ دوسرے کو تو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ آپ انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں. تنقید تو آپ کرتے ہیں، لیکن اس بات کے جواب میں پھر آپ کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن آپ اس بات کا جواب تو نہیں دے رہے کہ جو یہاں پر اعتراضات ٹوٹتے ہیں یہاں پر سے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا خزانہ، یا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے یہاں پر امپورٹڈ پرائم منسٹر بھی بائی دا وے دیکھ چکے ہیں. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے تو ای سی ایل کے بارے میں موجودہ حکومت کچھ بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے. ہماری پوری کی پوری پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت ای سی ایل پہ ہے. کسی کے اوپر جلسے کا الزام ہے، کسی کے اوپر جلوس کا الزام ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں، اس کے بغیر بھی وہ ای سی ایل میں ہے. تو تھوڑی سی مطلب یہ جو ای سی ایل گردی شروع ہو چکی ہے، تو وہ مطلب جن کے بارے میں جن کو اتنے بڑے ایسٹس حوالہ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ چیز خاطر میں رکھنی چاہیے. یہاں پر 2 سال سے ہم چیئرمین صاحب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کافی عرصے سے اس ملک میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے ریونیو جنریشن کا، قیمتیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. اور یہ پیٹرولیم کے بارے میں تو ہم وفاقی وزراء ہیں، یہ موجودہ حکومت کی ان کی ٹویٹس ابھی تک ریکارڈ پر ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت اتنی ہے، اور اس کو اگر ہم روپوں میں کنورٹ کریں تو پھر 1 لیٹر کی قیمت اتنی بنتی ہے، اور یہ 40 روپے جو ہے یہ حکومت آپ لوگوں سے 1 لیٹر کے اوپر چارج کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ فارمولا تو یہ موجودہ حکومت کچھ اس سے بھی زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم پھر یہی ہوگی کہ ابھی اس وقت پیٹرولیم کی قیمتیں میرے خیال میں دنیا میں سب سے لویسٹ پوزیشن پہ ہے. یہ ریٹس جب بڑھیں گی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ نے وہ جو اوریجنل ریٹس ہیں اس پہ تو دینا نہیں ہے، تو آپ نے پھر وہی ٹیکس پھر بڑھانا ہے، تو وہ بوجھ ایک دفعہ پھر انہی عوام کے اوپر آئے گا. تو وہ جو اپنے وعدے کیے تھے آپ لوگوں نے، آپ کے جو وہی وفاقی وزراء اپنے ایک فارمولے بنا کر ٹویٹس کیا کرتے تھے، وہ میرے خیال میں یا تو پھر اپنے وہ ٹویٹس واپس لیں، اور یا پھر یہ جو اتنا بڑی پیٹرولیم لیوی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن، چیئرمین صاحب پچھلے 2-3 دن پہلے جب بجٹ پیش ہوا، میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں کی. تو ایچ ای سی
کے لیے جو فنڈ مختص کیا گیا ہے اس پر جو کٹس لگائے گئے ہیں، آلریڈی جو بھی جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشنز ہیں وہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. وہ جو پروفیسر سے لے کر کلاس 4 تک جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. بدترین فائنانشل کرائسس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اور اس سچویشن میں ایچ ایس سی کے بجٹ کو میرے خیال میں بڑھانا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہاں پر آن لائن کلاسز جب سے یہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جب سے یہ کورونا کا وہ شروع ہو چکا ہے آن لائن کلاسز کا، لیکن ہمارے طلباء اس سے محروم ہیں کہ چترال کی بھی، بلوچستان کی بھی، اور ہمارے جو سابقہ فاٹا ہے وہ اسٹوڈنٹس بیچارے چلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیمسٹر شروع کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ایکسیسیبلٹی ہی نہیں ہے تو ہم پڑھیں، اور تو پڑھیں کہاں سے. اور بار بار ہم نے اس چیز کو یہاں پر اٹھایا بھی ہے. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے قاری محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ 4th جنریشن وار ہے، کہ پتہ نہیں کون سی وار ہے، تو یہ 5th جنریشن وار ہے. شاید ابھی پھر 6ٹھی جنریشن کی وار بھی شروع ہو جائے، 7ویں بھی شروع ہو جائے. لیکن یہ پھر ہمارے لیے صرف کیوں شروع ہوتی ہے؟ مطلب یہ پھر پورے ملک میں نہیں ہوتی، صرف ہمارے لیے ہی ہوتی ہے. یہ دہشت گردی تو پورے ملک میں تھی، تو آپ پھر بند کر کے نا، مطلب پھر اسلام آباد میں بھی بند کر لیں، یہاں پر بھی دھماکے ہوئے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے آرکیٹیکٹس ہیں، آپ کو بھی علی محمد خان صاحب پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، تو وہاں بھی پھر یہ انٹرنیٹ بند کرے. تو گزارش یہی ہے کہ مطلب اس انٹرنیٹ کو خدا کے لیے، مطلب وہ جو 3G 4G ہے، جتنے بھی وہ ادارے ہیں، یونیورسل سروسز فنڈ ہے، وہ سب ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے چیز کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن وہ جو اجازت دینے والے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں. پروونسز کا جو شعر ہے، کل بھی اس پر بات ہوئی. ہمارے صوبے پختونخوا، خیبر پختونخوا کا 154 بلین اس میں کمی آئی ہے. اور یہ جو NFC کے فارمولے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اور جو خود ساختہ TORs آ رہے ہیں، اور جس میں وہ خود ساختہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جناب چیئرمین، یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، کیونکہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے، اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے ہمیں وہ سازش نظر آ رہی ہے جو اس حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ہم جس کی سرگوشیاں ہم سنتے تھے. بنیادی طور پر ٹارگٹ یہ 18ویں ترمیم ہے. کل تو پھر برملا اظہار بھی اس کا ہو گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی. لیکن جناب چیئرمین، میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے 1947 سے لے کر ابھی تک، اس فیڈریشن کو متحد رکھنے کے لیے واحد ایک عمل جو ہوا ہے جس نے چھوٹے صوبوں کی گریونسز کو کچھ حد تک ایڈریس کیا ہے، وہ 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ 18ویں ترمیم کے بغیر اس فیڈریشن کا چلنا شاید مشکل ہو جائے. یہ انتہائی نازک مسائل کو اس وقت چھیڑا جا رہا ہے جب ہم ایک عالمی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک عالمی وبا کا سامنا ہے. تو یہ NFC کی جو ڈسٹریبیوشن میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کے ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو دوبارہ ریوائز کرے. یہاں پر چیئرمین صاحب ڈیفنس کے بجٹ میں 12% اضافہ ہوا ہے.
यहां पर डैम्स का भी जिक्र हुआ कि हम एक वबा का सामना है इस वक्त, तो ना हम कोई जंग लड़ रहे हैं, ना हमें कोई मजीद जंगी वो उसकी औजार की जरूरत है। इस वक्त तो हमें टैंक्स के बजाय वेंटिलेटर्स की जरूरत है। तो ये जो इंक्रीज है उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ मैंने पिछले दिनों एक सवाल जमा किया था यहाँ पर, उसका जवाब जो आया कि पिछले 5 साल में हमारे जो PhD प्रोजेक्ट्स है नॉर्थ वजीरिस्तान की, उसकी जरा मुझे डिटेल्स बताई जाए। वो डिटेल्स जब बताई गई तो उसमें भी अक्सरियत वो डिफेंस से रिलेटेड ही थी। कहीं बैरक्स बन रहे थे, कहीं कोई कुछ बन रहा था, कहीं कुछ बन रहा था, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर में कोई खास हमें उस चीज में नजर नहीं आई। PhD पिछले 5 साल की PhD की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो जंग इस दफा इस वक्त हम लड़ रहे हैं वो हमारे हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं, तो उन पर ये पैसे खर्च होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए था। अब मैं जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन आता हूं अपने साबिक फाटा के जो बजट है। जनाब चेयरमैन, पिछले साथ भी हमारे साथ अल्फाज और आदाद शुमार, थोड़ा वाइंड अप करें। मैं प्लीज, मैं अभी तो मैं अपने उस पे आया हूं। पिछले साल भी हमारे साथ आदाद शुमार का धोखा हुआ था और मैंने उसको इस फ्लोर पे उठाया भी था। यहां से वफाकी वज़रा के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद थे कि ये सारा का सारा पैसा लगेगा। मेरे पास ये सारे का सारे प्लानिंग कमीशन के सारे वो मौजूद हैं। 32.5 IDPs के लिए, इनकी वापस आबादकारी के लिए मुख्तस हुआ था, उस पर अप्रैल में कट लगा और 15.5 अरब रुपए डिफेंस सिक्योरिटी एनहांसमेंट को दे दिए गए थे। 17 अरब रुपए रह गए थे। उस 17 अरब रुपए में भी 8 अरब से कुछ ज्यादा लगे, बाकी पैसे उसमें नहीं लगे। अब यहां पर जो हमारे लोग एहतजाज कर रहे थे शुमाली वजीरिस्तान में, 2 महीने उन्होंने मिरानशा में एहतजाज किया, 2 महीने उन्होंने पेशावर में एहतजाज किया था, उनका जितने भी क्लेम था वो उससे हल हो सकता था, नहीं दिया। वहां पर टांक में जो मस्जिद दरना, वो जो अपने घरों की कंपेंसेशन मांग रहे थे, वो उनका सारा का सारा क्लेम वो से कंपेंसेट हो सकता था उसी एलोकेटेड फंड से, वो नहीं हुआ। ये वो जो बाकी 17 अरब रुपए बचे थे वो भी पूरे के पूरे नहीं लगाए। डिमांड मौजूद थी। प्लीज जी। जब शरण पर मैं बैठ जाऊंगा फिर जरूरत ही नहीं है। मैं अभी तो मतलब अभी फाटा के मसले पर आया हूं। दावड़ साहब, आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं जी। तो चेयरमैन साहब थोड़ा खैर है, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे इनसे वो। हाँ, 7 मिनट मैं करता हूं एक सेकंड जी। ये 17 अरब रुपए वो खर्च नहीं हुए। अच्छा जनाब चेयरमैन, आगे चलते हैं। 10 अरब रुपए हमारे लिए यूथ हुनरमंद के लिए, उसमें 5 अरब कट लगा, वो भी सिक्योरिटी एनहांसमेंट में चला गया। वो जो 5 अरब रह गए थे वो भी यूटिलाइज नहीं हुए, 1 अरब रुपए और से ज्यादा कुछ। अच्छा, बाकी आते हैं सिक्योरिटी एनहांसमेंट। अब सिक्योरिटी के लिए 32 अरब रुपए से ज्यादा कुछ ऑलरेडी एलोकेट हो चुके थे। 15 अरब रुपए एक से आए, 5 अरब रुपए दूसरे से आए, 53 अरब रुपए उसकी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त यूटिलाइजेशन हुई। 12 जून तक की मेरे पास फिगर है तो वो 49 अरब रुपए तक वो यूटिलाइजेशन हो चुकी थे। और मुझे ये भी यकीन है कि जब तक ये क्लोजिंग हो फाइनेंशियल ईयर की तो वो 53 के 53 वो भी खर्च हो चुके होंगे। अगर नहीं होते तो वो IDPs वाले पैसे नहीं होते और वो सिक्योरिटी एनहांस वाले माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह। अच्छा इस दफा, अच्छा फिर जो 10 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान है, 10 ईयर्स जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें 48 अरब मुख्तस थे, 23 अरब खर्च हुए बाकी सारे। और जो मर्ज जस्टिस के लिए स्पेशल फंड हर साल आता था 24 अरब, उसमें भी सिर्फ 14 अरब रुपए खर्च हुए। अच्छा इस दफा क्या काम किया गया है? इस दफा उस 48 अरब को, कल भी बहुत बड़े बड़े फिगर्स मिल रहे थे, उस 48 अरब को भी आधा कर दिया गया है। इस दफा 24 अरब है और बाकी जो 24 अरब शुरू से आ रहा है वो एज इट इज, तो कुल 48 अरब रुपए रखे गए हैं। और हमारे साथ वादा क्या किया गया था? हमारे साथ वादा ये किया गया था कि आपको हम अल्लाहु
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मोहसिन दाऊद साहब वाइंड अप करें, आखिरी मिनट है जी आपका। नहीं 1 मिनट में तो फिर कुछ 5 मिनट दे दो मुझे, मैं 5 मिनट नहीं जी, आखिरी मैं मिनट 5 मिनट में खत्म करता हूँ जनाब, इसके बाद तो सही वाइंड अप जी। हाँ जी जनाब चेयरमैन, वादा हमारे साथ ये हुआ था कि जो सरताज अजीज साहब की कमेटी के रिकमेंडेशंस थे उसमें ये वादा हुआ था कि 3% शेयर एनएफसी में होना चाहिए, और जब तक एनएफसी नहीं होता 100 बिलियन इन मर्ज एरियाज के लिए जब तक 10 इयर्स तक होनी चाहिए, जब तक इनकी अपलिफ्टिंग नहीं होती। लेकिन ना वो 100 अरब हमने देखे, और हम फिर आखिर में यही कहेंगे कि मतलब फिर हमें वो 3% भी नहीं चाहिए। हमारा शेयर अगर आप कैलकुलेट करें, अगर फाटा को एज अ सेपरेट एंटिटी ले तो हमारा शेयर 4.6% बनता है, तो उसके लिहाज से फिर हमारा शेयर फिर 100 अरब से भी ज्यादा बनेगा। तो हम यही चाहते हैं, हमारी सजेशन फिर हमारी यही होगी कि हमें स्पेसिफिक शेयर दिया जाए एटलीस्ट 10 इयर्स तक, उसके बाद फिर जो केपी का शेयर हमारा बनता है फिर वही हमारा हिसाब किया जाए, लेकिन 10 साल तक फाटा को एज अ सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया जाए, और जो सेपरेट हमारा शेयर बनता है एनएफसी में उसी के लिहाज से फिर हमें फंडिंग की जाए। एक चीज थैंक यू जी। नहीं जनाब चेयरमैन, एक सेकंड मैं आता हूँ, वो 2-3 मिनट में वो कंप्लीट करता हूँ। एक चीज में जनाब चेयरमैन मैं वो करता हूँ, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि करक कि हमारे साथी जरूर वो कर दें कि मिसाल वो जो नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात होती है, कल यहाँ पर मेंगल साहब ने भी बात की कि वही हालात है, वही रीजन होती है कि मतलब फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि वो सुई से गैस तक लाहौर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उन लोगों को नहीं पहुंचता। यही मसला करक का है, उनके साथ जो लोकल है उनको गैस अवेलेबल नहीं है। और कल मेरे नजरों से जहां भी चेयरमैन एक बयान गुजरा जिसमें वो कह रहे थे कि भाई गैस की चोरी को रोकने के लिए हमने फलाना इतने तानों का वो अप्रूवल दी है, तो मैं कह रहा हूं कि वो डोमेस्टिक यूज में कितनी चोरी होगी, 300, 400, 500 रुपयों की। वो जो बड़ा स्कैम आया था, वो जिसकी एफआईए ने रिपोर्ट दी 23 अरब रुपए। चेयरमैन साहब मैं कंक्लूड करता हूं, नहीं तो मैं खत्म तो कर दूं ना। वो जो स्कैम आया था जिसमें एफआईए ने रिपोर्ट पेश की थी, अरबों रुपए का स्कैम है, जो क्रूड ऑयल वहां से चोरी हुआ था, जो लोगों का हक वहां से चोरी हुआ था, जिसमें अरबों रुपए के क्रूड ऑयल एनएलसी और साथ और लोग भी उन्होंने चोरी किए थे, उस पर भी कुछ ना कुछ तहकीकात होनी चाहिए। मैं आखिर में ये भी कहूंगा कि एक्सपोर्ट्स, यहां पर जनाब चेयरमैन एक चीज का और भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि हमारा तो सारा का सारा दारोमदार ही हमारे बॉर्डर पे हुआ करता था। चंद दिनों से, पिछले 10 दिन से वहां पर चमन गेट के ऊपर धरना बैठा हुआ है, लोग एहतजाज कर रहे हैं कि बॉर्डर नहीं खुल रहा। इन लोगों का सारा बिजनेस, सारा कारोबार ही इसी चीज पर बेस है, तो उसका भी हम मुतालबा करते हैं। और ये भी फिर मुतालबा करते हैं कि जितने भी बॉर्डर हैं
میرے پاس یہ سارا لسٹ ہے کہ مطلب ہماری ملک کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو افغانستان کے لیے ہے وہ گٹ رہی ہے. مطلب وہ کسی زمانے میں تھینک یو جی 2.344 بلین. جی چیئرمین صاحب ایک منٹ آخر ایک منٹ تو وہ ساتھ ہی ساتھ غلام خان بارڈر جو ہے تورخم ہے انگورڑا ہے جتنے بھی بارڈرز ہیں ان سب کو مطلب اسی طرح کھولنا چاہیے جس طرح واگا بارڈر تھینک یو کھولا بھی رہتا ہے جی سارا جی عمر لال بند. چند مالی صاحب جی تھینک یو.